السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے سفر۔ وہ ساری فیملی راولپنڈی جا رہی تھی۔ ٹرین کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ سب مسافر بھاگم بھاگ سوار ہو رہے تھے۔ اندلیب کی فیملی شادی میں جا رہی تھی۔ گرمی بھی بہت تھی۔ اندلیب کا چہرہ گرمی سے سرخ ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ٹرین چل پڑی۔ اندلیب کے ماموزاد کی شادی تھی۔ ٹرین چلی تو ہوا آنے لگی اور سب کو سکون ہو گیا۔ اندلیب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مسافروں کا شور تھا۔ ان کے چلتے ہی شور ختم ہو گیا۔ اب سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اندلیب سوچوں میں گم تھی کہ اس نے کسی کی آواز سنی۔ وہ اپنی سیٹ کے لیے بول رہا تھا۔ اس کی سیٹ پر کوئی اور بیٹھ گیا۔ پھر ٹی ٹی آیا اور اس نے اسے سیٹ خالی کروا کے دی۔ اس کی آواز بہت ہی پیاری تھی۔ وہ بیٹھ گیا۔ اچانک ہی اندلیب اور اس کی آنکھیں ملی۔ اندلیب پھر باہر دیکھنے لگی۔ پھر سفر ختم ہو گیا۔ وہ راولپنڈی پہنچ گئے۔ ٹیکسی لے کر وہ ماموں کے گھر پہنچے۔ سب بڑی خوشی سے ملے۔ اندلیب اور اس کی فیملی کو ایک روم دے دیا گیا۔ اندلیب جاتے ہی سب کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ سب نہا کر تیار ہونے لگے۔ آج مہندی تھی۔ اندلیب سب کو تیار کرنے کے بعد خود تیار ہونے لگی۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ رسم میں تھوڑا ہی ٹائم تھا۔ اندلیب تیار ہو کر باہر آ گئی۔ مہمان آ رہے تھے۔ مہندی کے لیے بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ لگایا گیا تھا۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ سب ابھی تیار ہو رہے تھے۔ جس کی شادی تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج پر آیا۔ اندلیب دیکھ رہی تھی۔ وہی ٹرین والا لڑکا بھی ان میں تھا۔ اس نے اندلیب کو دیکھ لیا۔ وہ جیسے دلہا سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر شرجیل جو کہ دلہا تھا وہ اسے لے کر اندلیب کی طرف آیا۔ اندلیب اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آتے ہی بات کرنی شروع کر دی۔ کیسی ہو اندلیب، ٹھیک ہو؟ جی بھائی میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ میرا دوست ہے ہاشم، یہ بھی لاہور سے ہی آیا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ تھا ٹرین میں۔ جی بھائی یہ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں، ہاشم نام ہے اس کا۔ اچھا۔ ہاشم چپ کر کے کھڑا رہا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ واپس چلے گئے۔ اندلیب پھر بیٹھ گئی۔ پھر رسم شروع ہو گئی۔ خوب ہلا گلا تھا۔ دوسرے دن بارات تھی۔ شرجیل نے ہاشم کے کپڑے اندلیب کو دیے کہ ان کو پریس کر دو۔ اندلیب نے پریس کر دیے۔ سب تیار ہو گئے۔ بارات نکلنے کا ٹائم تھا۔ پھر سب بارات لے کر چل پڑے۔ وہاں ہال میں پہنچتے ہی اندلیب کھانا لینے گئی تو ہاشم اس کے پاس آیا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ بولی کس بات کا؟ آپ نے میرے کپڑے پریس کر کے دیے۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، کوئی بات نہیں سن رہا تھا تو وہ بھائی شرجیل نے بولا تھا، اس لیے میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیے۔ کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، یہ کوئی اتنا بڑا کام تھوڑی تھا۔ پھر دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ شرجیل نے روک لیا کہ ایک دن رک جائیں۔ وہ رک گئے۔ دوسرے دن شام کو وہ لوگ واپس لاہور چل پڑے۔ ہاشم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سفر اکٹھے ہی کیا۔ ہاشم ان کی فیملی میں گھل مل گیا تھا اور پہنچ کر وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر چل دیے۔ ایڈریس اور موبائل نمبر ایکسچینج ہو چکے تھے۔ پھر 15 دن کے بعد شرجیل آیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ ایک ہفتہ رکا۔ خوب سیر و تفریح ہوئی۔ اندلیب بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ ہاشم گاڑی لے آتا تھا۔ جاتے ہوئے شرجیل نے پھپھو سے بات کی کہ اندلیب کے لیے میرے دوست کا رشتہ ہے، اچھی فیملی ہے، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اگر آپ بولیں تو میں بات بڑھاؤں۔ وہ ہاشم کو جان چکے تھے۔ پھر بات سب کے دل کو لگی اور رشتے کی بات چل پڑی۔ شرجیل واپس چلا گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد رشتہ پکا ہو گیا۔ اندلیب اور ہاشم کی شادی کی تیاری ہونے لگی۔ ڈیٹ فکس ہو گئی۔ سب مہمان آئے۔ شرجیل سارے کاموں میں پیش تھا۔ اندلیب بھی خوش تھی۔ شادی ہو گئی۔ اسے ایک خوبصورت سفر نے بہت اچھا ہم سفر دے دیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔